السلام علیکم ناظرین، سوچ فکر کے نئے زاویے نئے انداز اسلامی نظام صحت کے اس پروگرام قرآن و صحت میں ہوں آپ کی ہوسٹ معظمہ کاظمی۔ ناظرین، ہم ڈیلی بیسس پہ نئے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کیا جا سکے، آپ کی لائف میں پازیٹیو چینجز لائی جا سکے اور آپ کو اس ٹریک سے متعارف کرایا جا سکے جو قدرت نے آپ کو قرآن کے ذریعے بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ٹریک کی طرف آ جائے، اپنی لائف میں سے آرٹیفیشل چیزوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرتے ہوئے اپنی لائف کو نیچر کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے اور وہ تمام چیزیں اپنی لائف میں شامل کرے جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الرجی، ناک کان گلا، کیونکہ ویدر کے ایفیکٹس کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور وائرل ڈیزیز بھی کہلاتی ہے، اور ہر دوسرے تیسرے فرد کو جو ہے وہ گلے کا خراش، نزلہ زکام یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جانیں گے اس کے ریزنز اور اس کا علاج۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب جو قرآن اور سنت کی روشنی میں احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب، آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دلدر دور کرنے والا، یعنی مختلف بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ نجات عطا فرمانے والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، بے شمار نعمتوں اور لذتوں سے روزانہ نوازنے والا، ہم سب کو بار بار معاف کرنے والا اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ اچھے اثرات میں بدلنے والا ہے۔ اس کے بعد بے پناہ درود و سلام پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے وسیلہ سے ہمیں ایمان ملا، جن کے وسیلہ سے ہمیں قرآن حکیم، ضابطہ حیات، زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف ملا، اور جنہوں نے اسوہ حسنہ کی شکل میں عملی طور پر یہ سب کچھ کر دکھایا، جن پر اللہ بھی اپنے فرشتوں کے ہمراہ ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہوں۔ اور ہم سب کے لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آئیے ہم سب مل کر پہلے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نزلہ زکام ہے وائرل ڈیزیز ہے، تو کیا یہ اس کا ایلوپیتھک میں تو ایڈز میں بھی بتا دیا گیا ہے جی اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تو اس حوالے سے پلیز گائیڈ کیجیے گا کہ اس صورتحال میں ان کے جو ہے نیکسٹ اسٹیپ وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، نزلہ زکام، فلو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور جہاں تک آپ نے بات خود ہی کر دی اسٹارٹ میں ہی کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج کے اندر اس کے لیے کوئی اینٹی وائرل دوائی نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہاں پہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ صرف پین کلر دے دی، اینٹی الرجی دے دی، اسٹیرائڈ دے دیے یا اینٹی بایوٹکس دے دی۔ بیسیکلی ہم ذرا آج سمجھیں گے پہلے کہ سسٹم ہمارا ہے کیا، ہوتا کیسے ہے، اور پھر اس سے جو نزلہ زکام ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، کھائی ہوئی خوراک کے اندر 3 گروپ ہوتے ہیں۔ گروپ اے جس کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے، وہ خوراک ہوتی ہے جو کہ ہمیں بادی چیزوں سے، ٹھنڈی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اور جس نے باڈی کے اندر جا کر جسم میں بلغم ریشہ پیدا کرنا ہے۔ دوسری خوراک ہوتی ہے جس کو چکنائی کہتے ہیں، اور وہ ہمارے حلال حیوانی جانوروں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور بھی سورسز ہیں چکنائیوں کے، ہمارے جو نباتات ہیں ان میں بھی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ چکنائیاں جو ہے وہ ہمارے جسم میں جا کر ہمارے دل جو کا عضلات کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی خوراک ہے۔ اسی طرح سے سفرائی یا بائل والی جو خوراک ہے وہ ہمارے جگر کو جا کر اپڈیٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد تمام باڈی کے جو غدود گلینڈز ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ فرض کریں کہ ایک بندہ یا بچہ کوئی بھی ایسا جو زیادہ بلغمی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، یعنی وہ آلو، گوبھی، مٹر، چاول، چکن، انڈا، سفید چنے، چنے کی دال، ماش کی دال، یا بادی اور ٹھنڈی چیزیں مثلا جن کا وہ استعمال زیادہ کرتا ہے اپنی روٹین میں، لائف میں، تو اس کے بلغم زیادہ بنے گی۔ جب وہ خوراک معدے سے جگر میں پہنچتی ہے، جگر کھائی ہوئی خوراک کو میٹابولائز کرتا ہے، تو جو اس میں بلغم ہوتی ہے وہ دماغ کی طرف یہاں بھیج دیتا ہے،
جو کولیسٹرول چکنائی ہوتی ہے وہ اس کو بھیج دیتا ہے دل کی طرف, اور جو ہمارے صفرا بائل ہوتا ہے وہ جگر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور تمام باڈی کے غدود کو فراہم کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں اگر بلغم زیادہ بن رہی ہے تو وہ ہمارے دماغ کی طرف آئے گی اور وہاں آ کر وہ جمع ہوتی جائے گی. وہاں پہ ایک لمٹ ہے, اس لمٹ سے جب وہ اوپر ہوگی, زیادہ ہو جائے گی, تجاوز کرے گی, تو پھر وہاں سے ایک ڈریننگ سسٹم اللہ نے رکھا ہے جس کو سائنس کہتے ہیں. وہ سائنس کھلتے ہیں اور وہ ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ بلغم, وہ پانی سا تیزابی مادہ. وہ کبھی ہماری آنکھوں کے یہ قریب کر کے ٹیئر سائنس ہوتے ہیں, یہاں سے نکلتا ہے, ادھر میگزیلا سائنس ہے, اوپر بھی ہے, اندر بھی, دماغ کے پاس بھی, مختلف سائنسز ہیں جو کھلتے ہیں اور وہ اس سے ڈرین آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کی زیادتی ہو گئی. اس کا نام نزلہ ہے, فلو ہے, زکام ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. جو بھی چیز آپ زیادہ آپ کے پاس ہوتی جائے گی, ظاہری بات ہے اس کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کے بعد اس نے اس کو ڈرین آؤٹ کرنا ہے, باڈی سے لیمینیٹ کرنا ہے, خارج کرنا ہے, جسم سے نکالنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ نزلہ, زکام, فلو ہوا, یہ تو بہتری کی علامت تھی کہ وہ جو چیزیں تھیں ہمارے اندر سے ڈرین آؤٹ ہو رہی تھی. ہم نے کیا کیا, فوری طور پہ ہم نے اس کو بیماری سمجھا ہوا ہے اور ہم اس کے لیے فوری طور پر پین کلرز, اینٹی بایوٹکس, اسٹیرائڈز, اینٹی الرجی, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور لینے کے بعد ہم اپنے اس سائنسز کو جو کھلے تھے اور وہاں سے وہ پانی لیکوڈ سا جو ہے وہ بلغم سی ڈرین آؤٹ ہو رہی تھی, اس کو بند کر دیا, ان سائنسز کو بند کر دیا, وہ بلاک ہو گئے, اور وہ جو پانی ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا, بلغمی پانی جو پانی کی طرح سے پتلا سا تھا جو آنکھوں سے, ناک سے بہ رہا تھا فلو کی شکل میں, وہ وہاں رک گیا. اس کا ڈریننگ آؤٹ کا جو سسٹم تھا اس کی وجہ سے اب ہوا کیا کہ وہ جب پیچھے رکے گا وہ بلاکنگ ہوگی, جمنا شروع ہوگا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ گاڑھا ہو کے تھک ہو جائے گا, اور پھر وہ سفید بلغم, پھر بعض دفعہ گرین سے رنگ میں بلغم, بعض دفعہ براؤن, اور بعض دفعہ وہ پیلے رنگ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو, وہ ہمارے یہاں گلے میں تالو سے نیچے حلق کی طرف گرتی ہے, اور جس کو کیرا کہتے ہیں, مطلب گلے میں گرتا ہے. ہم اس کو ایسے نگلتے رہتے ہیں, اور وہ نیچے دو نالیاں ہوتی ہیں, ایک سانس کی نالی, ایک خوراک کی نالی. اگر وہ گیا سانس کی نالی میں تو وہ آپ کے گیا پھیپھڑوں میں, اور وہاں پہ جو برونکیولز ہوتی ہیں, بہت باریک نالیاں جن میں سے آکسیجن ہوا گزر رہی ہوتی ہے, یہ اس میں جا کر رکنا, جمنا شروع ہوتا ہے. تو نمونیا کے اٹیک, چیسٹ انفیکشن, سانس لینے میں دقت, دشواری, سانس کھینچ کر آتا ہے, گھٹ کر آتا ہے, اور اس کے بعد سیٹیوں کی آوازیں چھاتی سے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم آہستہ آہستہ دمے کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں اسٹیرائڈز, انہیلر لینے پڑتے ہیں, اسٹیرائڈ گولیاں کھانی پڑتی ہیں, ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں, اور بڑا کچھ ہوتا ہے, اور پھر ہم اپنے مرض کو بگاڑ کر ہم واقعی کرونک دمے تک پہنچ جاتے ہیں. خرابی ہم نے شروع کہاں سے کی تھی, وہ 1-2 گولیوں سے, جو کہ نزلے کا علاج تھا ہی نہیں. اس کے بعد دوسری نالی جو ہے وہ, اگر وہ گیا خوراک کی نالی میں, وہ ریشہ سا, تو وہ گیا سیدھا آپ کے معدے میں. معدے میں وہ پڑا ہے, معدے کو بھی خراب کرے گا. اس کے بعد جو خوراک آپ کھائیں گے اس خوراک کے ساتھ وہ ہضم ہوگا, تحلیل ہو جائے گا, اسی کے اندر مکس ہو جائے گا, اور وہ جگر میں گیا, جگر نے اس کو میٹابولائز کیا اور خون میں ڈال دیا, تو وہ پھر بلغم ریشہ آپ کے پورے خون میں ٹریول کرتا ہے, آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک. مطلب سر کے بال جھڑنا شروع ہو سکتے ہیں, گنجا پان آ سکتا ہے, بال سفید ہونا شروع ہو جا سکتے ہیں, یہاں سے لے کر آپ کے پاؤں کے تلوے تک تمام اعصاب, عضلات, پٹھے کمزور, اور آپ مختلف مسائل کا شکار ہونا شروع. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں صوبیہ بات کر رہی ہوں ہمجر خان سے. جی پوچھیے گا, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میری امی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, تو ایلوپیتھی کی میڈیسن یوز کر رہی ہیں, لیکن نا وہ جب تک یوز کرتی ہیں تب تک فرق رہتا ہے, لیکن جیسے ہی چھوڑ دیتی ہیں. کس کی دوائی یوز کر رہی ہیں, کون سی دوائی؟ ایک آکسیڈک ہے ٹیبلٹ اور ایک فیری. بیٹا یہ تو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے نا. ہاں جی ہاں جی, یہی یوز کر رہے ہیں نا. تو اس میں کتنے عرصے سے یہ دوائیاں یوز کر رہی ہیں بتائیے؟ تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں. 2-2.5 ماہ سے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ کھاتے رہو گے
تو وقتی طور پہ گزارا ہوگا, آج کھا لی تو آج آپ کا دن کچھ اچھا گزر جائے گا, کل نہیں کھائیں گے تو پھر کل وہی تکلیف ہوگی, اور بیماری آپ کی بگڑ رہی ہے, آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں. اور یہی یورک ایسڈ بعد میں گردوں پہ افیکٹ کرتا ہے, تو بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے گردوں کے حوالے سے. اور اگر یہی یورک ایسڈ ہمارے جوڑوں پہ افیکٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے جوڑ آہستہ آہستہ ان میں ساروں میں دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہم آہستہ آہستہ گینٹھیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور کرونک ڈسیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. بیٹا اگر 2.5 سالوں میں اس کا آرام نہیں نہ آیا تو ابھی آگے بھی نہیں آنا, یہ پہاڑا ہے, اس کو چھوڑے. آپ اللہ تعالیٰ کے نظام سے طب نبوی کی طرف آئیں, اس طب نبوی سے علاج کروائیں تو مریض آپ کا جو ہے یہ مستقل چند ہفتوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے, امی کے گھٹنے میں بھی پین بہت زیادہ ہے نا, کھڑے بھی نہیں ہوا جاتا, چلا بھی نہیں جاتا, بیٹھا بھی نہیں جاتا, مڑتا بھی نہیں ہے گھٹنا. ہاں جی, تو وہی میں بات کر رہا تھا نا کہ جوڑوں کا مسئلہ آپ دیکھیں نا, جوڑوں کا مسئلہ بڑے جوڑوں میں شروع ہو گیا, گھٹنوں میں پرابلم آنا شروع ہو گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں گھٹنے تبدیل کروا لیں, اور لوگ گھٹنے تبدیل کروانے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ سوچتے نہیں کہ جس خرابی نے آپ کے جینون گھٹنوں کو خراب کیا ہے وہ خرابی آپ کے اس گھٹنے کو کیوں نہیں خراب کرے گی جو آپ ریپلیس کروانے کے بعد نیا ڈلواتے ہیں. جی یہ بیٹا آپ کو دکھانا پڑے گا ان کو, کیس کو کسی وقت لاہور چیک کروا دیں آپ. جی ٹھیک ہے. میں نے اپنا بھی پوچھنا تھا, مجھے بی پی کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے, بی پی میرا لو رہتا ہے, پٹھوں میں کھنچاؤ. ہاں لو رہتا ہے. دیسی گھی لیتے ہیں آپ؟ تھوڑا بہت, زیادہ نہیں. اس سے کیا ڈر کیا آپ کو یہ بتائیے؟ جی آپ کو دیسی گھی کھانے سے ڈر لگتا ہے یا اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی؟ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ذرا سا کام زیادہ کر لوں, تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے تو بی پی لو ہو جاتا ہے, پٹھوں میں کھنچاؤ. ہاں چلے میں اس کا حل بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ 1 گلاس گرم دودھ کے اندر دیسی گھی ڈال کر ایک تو یہ روزانہ پیئیں. بکرے کے گوشت کی یخنی بنا کر دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ 1 دفعہ وہ پیئیں, آپ کو بڑا اچھا فائدہ کرے گی. اور دوسرا لونگ اور دال چینی کا کعوہ بنا کر آپ لیں بلڈ پریشر لو کے لیے. لونگ 3 عدد آپ نے لونگ لینے ہیں, 1 لکڑی دال چینی فنگر سائز لینی ہے, اور اس کا 1 کپ قہوہ بنا کر آپ اس کو صبح شام 2 ٹائم ضرور پیئیں کم از کم, تو آپ کا جو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمیں پلیز اس سوال سے بھی گائیڈ کیجیے گا کہ جب میڈیسن لے لی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ ہمارے پہ کیا ہوتا ہے, جو اکثر فلو روکنے کے لیے مختلف ساشیز آ چکی ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے ٹیبلٹس جو ہے وہ کہہ دی جاتی ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ میڈیسنز نہیں ہیں اس کی, اور پھر ایک طرف جو ہے وہ 4 5 ٹیبلٹس جو ہیں وہ لکھ کر دی جاتی ہیں ایسے پیشنٹس کو. تو اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بہتر یہ ہے کہ ہم جو شاندہ وغیرہ لے لیں, مختلف جڑی بوٹیوں کے جو شاندے بنے ہوئے بھی ملتے ہیں وہ لے کر اس کو پیا جا سکتا ہے. آپ ادرک, زیرہ, ملٹھی, لونگ اور دال چینی کا کعوہ بنا کر نزلہ زکام کے لیے لے سکتے ہیں, بہت اچھا ہے. بیسیکلی جسم کے اندر ٹھنڈ اور سردی کا اضافہ ہو گیا ہوتا ہے, انٹرنل جو باڈی ٹمپریچر ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اس کو, اس جسم کے اس مسئلے کو آپ لے آئیں, حرارت کی طرف لے آئیں. ایک اور چیز میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ 1 پاؤ جو ہے وہ چنے بھنے ہوئے, کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے لیں. اس کے بعد بادام توڑ کر ان کی گریاں خود تازہ نکال کر ان کا وزن کر لیں 1 پاؤ, اور 1 پاؤ سونف لے لیں. تینوں چیزوں کو آپ چولہے پہ, توے پہ رکھ کر اس کو گرم کریں, خشک توے پہ گرم کرنا ہے, اور خیال کرنا ہے کہ چنے تھوڑے سے گرم ہو جائیں نیچے اتار لیں, بادام کی گریوں کو تھوڑا سا گرم کریں نیچے اتار لیں. سونف کو جب آپ گرم کرنے لگیں تو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے, اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے, یہ جلے نہیں, کالی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ بڑی نازک اور بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. ہلکا سا فرائی کریں اور جیسے ہی وہ براؤن ہونے لگے فٹافٹ توے سے اس کو دوسرے کسی برتن میں شفٹ کر لیں. پھر ان تینوں چیزوں کو کوٹ کر یکجان کر لیں, مکس کر لیں, اور اس کے بعد یہ ہر گھر میں یہ پاؤڈر فارم کے اندر یا دڑا کر کے یہ پڑا ہونا چاہیے. نزلہ زکام, فلو, چھینکیں, اس طرح کا مسئلہ جب سے ہی سٹارٹ ہو آپ اس سے 1-2 چمچ جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. فرض کریں بچہ ہے آدھا چمچ دے دیں, اس سے ذرا بڑا بچہ ہے تو 1 ٹی اسپون دے دیں, اس سے ذرا بڑا ہے تو 1.5 چمچ دے دیں. ہم لوگ جو بڑے ہیں یہ 2 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں, دن میں دے دیں. رات کو سوتے وقت یہ ضرور دینا ہے, یعنی اگر ہم رات کو سوتے وقت یہ تھوڑا تھوڑا روز ہی اگر کھا لیا کریں. 3 چیزیں ہیں, سونف ہے, بادام ہے کی گری ہے, اور کالے چنے بنے ہوئے, تو اگر ہم یہ ڈیلی کھا لیں تو ہم نزلہ زکام کا شکار ہی نہیں ہوں گے.
اور اپنی خوراک میں ہم چینجنگ لے کر آئیں. ہم اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو, ہم طب نبوی کو اور اس پہ جو پریکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھائی, ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس کو فالو کریں جو ہم آپ کو ڈیلی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کی خوراکیں لیں گے, کیا لیں گے. ہاں, جو آپ سوچ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ ہم آپ کو اس نزلہ زکام, بلغم ریشہ, کیرا اور دمہ اور الرجی اور سائنوسائٹس اور ناک کے گدود اور ٹانسلز اور ان کے بارے میں اینڈ پہ ہم آپ کو ایک غذائی چارٹ ضرور دیں گے کہ ایسے جو بچے یا بڑے جو مریض ہیں گھروں میں, ان کی پراپر خوراک کیا ہونی چاہیے, یعنی وہ کیا کیا چیزیں کھا پی سکتے ہیں جو اس کو فائدہ کریں گی. وہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو ایک غذائی چارٹ دیں گے, وہ اینڈ پہ جا کے پروگرام کے, اور اس میں آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا یا اپنے موبائل کو ریکارڈنگ موڈ پہ ڈال کر آپ اس کی ویڈیو بنا لیجئے گا, تاکہ بعد میں آپ کو اس کو بار بار سننا اور لکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا ہمیں کہ جب یہ پیشنٹس ہوتے ہیں فلو وغیرہ کے, اور اکثر لیکن یہ کچھ ہوتے ہیں ٹیمپریری طور پہ, اگر آپ 3 یا 4 دن تک آپ کوئی میڈیسن نہیں کھا رہے ہیں, اکثر کہا جاتا ہے بڑوں میں, ہمارے جو بزرگ ہیں گھر کے وہ کہتے ہیں کہ جی 2-3 دن کوئی میڈیسن نہ لو, اس کو جو ہے فلو کو جو ہے چلنے دو. تو جو لوگ 3-4 دن بعد, موسٹلی 5 دن بعد فلو ختم ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے پرماننٹلی جو ہے وہ ریشہ رہتا ہے, کھانسی رہتی ہے, انہیں چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ. تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے, اور یہ کیوں اس طرح کا رد عمل ہو رہا ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر؟ دیکھیں, الرجی جو ہے وہ بذات خود کوئی بیماری نہیں, یہ بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر وہ بلغم ریشہ کیرا جو زیادہ بن کے, میں نے بتایا, حلق سے نیچے خوراک کی نالی میں گرتا ہے, اور وہ گیا میدے میں خوراک کے ساتھ ہضم ہوا, اور اس کے ساتھ اس نے پورے وہ خون کے اندر جب گئی خوراک تو اس نے پورے خون کو پلوٹڈ کیا. وہی بلغم ریشہ جب خون میں چلا جاتا ہے میدے اور جگر سے ہوتا ہوا, تو وہ آپ کے پورے خون کو پلوٹڈ کرتا ہے, اور اس میں ایسی اریٹیشنز پیدا کرتا ہے جس کو الرجی کہا جاتا ہے. ایک ایسی حساسیت پیدا کرتا ہے جس سے آپ کو چھینکیں بھی آ سکتی ہیں, جس سے آپ کو جسم کے اوپر بھی بہت سارے الرجی کے مختلف طریقے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے, کچھ کہتے ہیں کہ ہم پرفیوم والا بندہ ہمارے پاس سے گزر جائے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت اچھا سیزن ابھی جو شروع ہونے والا ہے, جس پہ اسلام آباد اور پنڈی کے کافی سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ جو ویدر اب شروع ہونے والا ہے, جس میں درختوں کے پتے نکلنا شروع ہو گئے, اور اس کو پولنس کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ پولنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. حالانکہ ان مریضوں کا علاج پراپرلی کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں, وہی اسلام آباد ہوگا, وہی پولن کا سیزن ہوگا, اور انہیں سانس کی اور جو بھی مسائل الرجی کے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل نہیں ہو سکتے اگر یہ پراپر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف لے کر آئیں. اب یہ بیمار تو ہوئے پڑے ہیں, مسائل ہوئے پڑے ہیں, لیکن ان کو رستہ نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے, اور وہ صرف ایک ہی طریقہ علاج جس میں نزلے کا علاج نہیں, وہاں پہ جا کے وہ اینٹی الرجی کھا کے اپنے مسئلے کو اور بگاڑتے رہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اس قدر دمے کا یا سانس کے اٹیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ نہیں, اکثر اوقات ان میں سے بہت ساروں کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اسلام آباد چھوڑ جایا کریں جب یہ آپ کے پولن سیزن آتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے, اسلام آباد بھی وہی ہوگا, سیزن بھی وہی ہوگا. الرجی اور اپنے اندر کے مسائل کو, اپنے سسٹم کو علاج کریں, وہ ٹھیک ہو, وہ اس کا ڈیفنس کرے گا. اور بھی بہت سارے لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, ان کو ایسا نہیں ہوتا, تو آپ اپنے اندر ان جیسا ماحول, انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ شیخو پورے سے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی, سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیجیے گا, آپ لائیو کال پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. بند کر دیتا ہوں جی. اچھا, عرض یہ ہے کہ میری وائف ہے, وہ شی از الٹریٹ, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس کے معدے میں تکلیف رہتی ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے. اس کے معدے کا مسئلہ سر کب سے ہے؟ یہ تو کافی عرصہ سے ہے جی. کبھی کبھی رائزک کیپسول اور یہ اور میٹرولیم گولیاں جو ہے نا یہ کھاتی. موٹیلیم. اچھا, بات یہ ہے کہ اس کا کبھی بھی آج تک کسی ڈاکٹر نے معدے میں ایچ پیلوری کا بھی کوئی ٹیسٹ کروایا کہ نہیں کروایا؟ نہیں, کبھی کوئی نہیں کروایا جی. تو ڈاکٹر آپ کو صرف دوائیاں بھیجتے ہیں, تشخیص کس نے کرنی ہے؟ میں تو, میرے گھر میں 3-4 ڈاکٹر ہیں جی, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کبھی کبھی,
یہ تکلیف ہے تو وہ کہتے ہیں وقتی طور پہ یہ دے دو، پھر وہ اس میں آرام تو نہیں ان آتا۔ سے ان وہ جو گھر میں 3-4 ڈاکٹر ہیں وہ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ایچ پیلوری کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، اور مریض کا جو اپنے گھر میں اپنے مریض کا علاج نہیں کر سکتے وہ انہوں نے باہر دوسری قوم کا کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، وہ دور ہے نا جی، یہاں نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے نا جی، وہ بھی دور ہیں۔ سر ٹیسٹ تو بتا سکتے ہیں نا وہ آپ کو کہ ایچ پیلوری ٹیسٹ کروائیں، اور یہ جو آپ کھلواتے ہیں اور اومیگا یا رائزک یا موٹینیم یا جن دوائیوں کا آپ نے نام لیے ہیں یہ ساری وقتی نہیں ہے؟ میں سمجھا نہیں جی کیا میں نے کہا یہ جو دوائیاں آپ ان کو کھلا رہے ہیں جن کے ابھی آپ نے نام لیے ہیں، کیا یہ دوائیاں وقتی فائدہ نہیں کرتی، صرف کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا ٹیمپریری کوئی ذرا سکون دیتی ہیں، یہ کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، یہ وقتی طور پہ آرام آتا ہے لیکن پھر ہو تو جاتا ہے۔ مریض کیا وقتی آرام لینا چاہتے ہیں یا مستقل ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، یہ بتائیے۔ مستقل ٹھیک ہاں جاتا ہے۔ تو مستقل طریقہ علاج تو اللہ نے اپنے نظام صحت میں رکھا ہے، انگریزی دوائیوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو ٹھیکہ نہیں دیا ہوا، فرنگیوں کو ٹھیکہ نہیں دیا ہوا علاج کرنے کا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی جیسے آپ فرماتے ہیں ان کا سر پہلے قریب کسی اچھی لیبارٹری میں چلے جائیے گا۔ شیخوپورہ سے ہیں آپ؟ ہاں جی شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ میں میرا نہیں خیال کہ ایچ پیلوری کے تمام ٹیسٹ پورے ہو جائیں، یا تو ان کو کسی وقت لاہور لے آئیں، یہاں سے آپ کے ٹیسٹ کروا دوں گا، بارکہ آپ ٹیسٹ دیکھ لیجئے گا۔ ایچ پیلوری بائی الائزا میتھڈ کروانا ہے ایچ پیلوری کا، IgA IgG اور IgM 3 ٹیسٹ یہ ہو گئے ایچ پیلوری کے میدے کے السر کے حوالے سے۔ اس کے بعد ان کا LFT کمپلیٹ کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کا الائزا میتھڈ کروانا ہے۔ اگر آپ نہیں لکھ سکے یا یاد نہ رہے تو آپ کسی لیبارٹری پہ جا کے، میرے موبائل نمبر 0321 والا سکرین پہ آ رہا ہے، آپ وہ نوٹ کر لیں اور وہاں جا کے میری بات کروا دیجیے گا لیب والے سے، یہ ٹیسٹ کروائیں، پھر آپ کو بھی اور وہ جو ڈاکٹرز آپ کی فیملی میں ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بیماری ہے کہاں پہ اور وہ کس طرح کی دوائیاں۔ ڈاکٹر کا کام تشخیص کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام دوائی لکھنا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ٹیمپریری ہے دوائی، اگر انگریزی کھانی ہو جو پورے زمانے کو بہت اچھی لگتی ہے تو فارماسسٹ سے جا کے ایڈوائز کروائیں کہ دوائی کون سی کھانی ہے، ڈاکٹر فارماسسٹ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنی گفتگو کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے، اب اس میں یہ ہوتا ہے ایک تو آنکھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شاہترہ، آپ پنساری کے پاس چلے جائیں، شاہترہ آپ نے لینا ہے 6 گرام، 1 گلاس پانی میں کعوہ بنا کر اس کو پون چھان کے صبح نہار منہ یہ 2 ہفتے لگاتار پی لیں، تو جو آنکھوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے، اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے الرجی ہے، جو جیسے چھینکے ہیں یا گرد و غبار یا تمباکو سے یا خوشبو سے یا مختلف چیزوں سے جو لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ میتھی کے تخم یعنی میتھی کے بیج لے کر 6 گرام رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی میں کعوہ بنا کر اگر اس کو پیا جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ میتھی اس کے بیج لے لیں 6 گرام اور اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں کعوہ بنا کر آپ ایک کپ جب یہ رہ جائے تو نیچے اتار کے پون چھان کے اس میں شہد ڈال کر آپ اس کو پئیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے سانس کی تکلیفیں بہت ہیں، یعنی سانس پرابلم کرتا ہے جب ہماری چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے، بلاکیج ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کال لے لیں پہلے۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے اعظم اوکاڑا سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، میرے جو ہے میدے کی بہت پرابلم ہے۔ کتنے ایک تو عرصے سے؟ گیس ہوتی ہے، دوسرا پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہے۔ محترم جب میدا خراب ہوگا تو پھر پٹھے بھی خراب ہوں گے، میدے کا مسئلہ کب سے ہے یہ بتائیے؟ اور دوسرا یہ جو ہے نا 3-4 سال سے ہے۔ 3-4 سال سے ہے میدے کے ایچ پیلوری کے ٹیسٹ بھی کسی نے کروائے کہ دوائیاں کھلائی جا رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے دوائیاں ہی کھلا رہے ہیں، ہومیوپیتھی کی دوائیاں ہیں وہ کھا رہا ہوں، وہ جو ہے جیسے آپ پنجابی میں کہہ لیں پاڑا بنا ہوا ہے وہ کھا رہا ہوں تو سکون ہے۔ اچھا، کھانے پینے میں آپ کو کیا بتایا کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے؟ مجھے بتایا کہ چکنائی والی کوئی چیز بھی نہیں کھانی۔ یہ چکنائی سے روکتے کیوں ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب پتا نہیں ہے چکنائی والا، اس میں نا مجھے ابھی جو ہے نا سانس کا بھی بہت مسئلہ ہے، تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس بہت پھول جاتا ہے جس میں دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ چلیں اعظم صاحب آپ کسی وقت
میرے پاس لاہور آ جائیے گا, آپ کے چیک کر کے آپ کے میدے کے ایچ پیلوری وغیرہ کے ٹیسٹ ہوں گے, یہ اوکاڑا میں تو نہیں ہوں گے, لاہور آنا پڑے گا. جب آنا ہو تو فون کر کے ٹائم لے لیجیے گا, پہلے ٹیسٹ ہوں گے, پھر اس کی تشخیص اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا. تو یہ میدا آپ کا 1-2 مہینوں میں انشاءاللہ فٹ فاٹ فرسٹ کلاس, اور پھر آپ ہر چیز کھائیں پیئیں موج کریں گے, اور پھر آپ کے یہ پٹھوں کے مسائل اور دیگر جتنے مسئلے ہیں یہ بالکل ہرگز نہیں ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے. جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, اپنی گفتگو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. اس کے بعد سانس کی ہم بات کر رہے تھے کہ چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے, سانس کی پرابلمز بنتی ہیں. 14 قطرے کلونجی کا تیل, حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. جس دن مسلمانوں کو اس پہ یقین کامل ہو گیا اس دن مسلمان تو کم از کم دوائیوں سے باہر آ جائیں. کلونجی کا تیل لے کر 14 قطرے 1 چمچ شہد کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کو پی لیں, یہ سانس کی تکلیف کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح سے 1 چھوٹا چمچ کلونجی کا تیل یعنی 1 ٹی سپون کلونجی کا تیل لے لیں, 2 گلاس پانی کے اندر ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کی بھاپ لیں تو وہ بھی بہت اچھی ہے. اسی طرح سے دمے کے اٹیکس وغیرہ جو آتے ہیں جن مریضوں کو اور وہ دمے سے باہر آنا چاہیں, پہلی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے اور طب نبوی کی طرف آ کر اس میں دمے کا علاج کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 مہینوں کے بعد جو لوگ 2-2 4-4 انہیلر لے کر پھرتے ہیں, نیبولائز مشینیں انہوں نے ہر وقت پاس رکھی ہوتی ہیں, ان سے جان نہ چھوٹے, تو پھر کہیے گا کہ اللہ کا نظام صحت پھر اب سمجھ آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی. نمک, کلونجی کا تیل اور خالص دیسی گھی میں ملا کر یعنی خالص دیسی گھی لے لیں, اس میں کلونجی کا تیل 1-2 چمچ ملا لیں اور نمک تھوڑا سا ملا کر, اور اس کو چھاتی پہ ان کی چیسٹ کے اوپر جو ہے وہ مساج کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ یہ گلے پہ ان کا مالش کریں. اور 12 قطرے کلونجی کا تیل 2 تولہ شہد میں ملا کر ان کو جو ہے وہ پلایا جائے, تو یہ دمے کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ جو ایچ پیلوری ٹیسٹ وغیرہ یا جگر کے میدے کے جتنے ٹیسٹ ہیں نا جی یہ سب کروائے ہیں. ایک تو میرا جسم جو ہے نا وہ بڑھ رہا پھول رہا ہے, وہ دوسرا الرجی جو ہے نا یہ میرے چہرے پہ ہے, صرف چہرہ صبح صبح سوج جاتا ہے. اچھا محترم یہ بتائیے گا جو ٹیسٹ آپ نے کروائے ان ٹیسٹوں میں کیا آیا تھا؟ نارمل ہے سب نارمل ہے. کون سی لیبارٹری تھی, یہ کہاں سے ٹیسٹ ہوئے یہ بتائیے گا؟ یہ سائڈ وال میں ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, اس کے سامنے لیبارٹری پنجاب لیبارٹری, ایک 2 اور لیبارٹری. اچھا ایچ پیلوری کا کون سا ٹیسٹ ہوا یہ بتائیے گا؟ سر یہ تو مجھے نہیں پتا, انہوں نے مجھے لسٹ بنا دی تھی, اس میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے چیک کروایا تھا وغیرہ سب. کتنے پیسوں میں یہ ٹیسٹ ہوئے تھے آپ کے؟ جی کتنے پیسوں میں ٹیسٹ ہوئے تھے؟ سر تقریباً یہ میرا کو لگا تھا 32-33 روپیہ. 32-33 روپے میں یہ سارے ٹیسٹ ہو گئے؟ جی ممکن ہی نہیں ہے بیٹا, آپ کے ساتھ لیبارٹری والے نے بھی ہاتھ کیا ہے. یہ جو ایچ پیلوری کا ٹیسٹ ہے یہ 1950 روپے کا ایک ٹیسٹ ہے. آئی جی اے آئی جی جی بھی اتنے کا ہے, آئی جی ایم بھی اتنے کا ہے. یہ تینوں ٹیسٹ خالی ایچ پیلوری کے 6000 روپے کے ہیں, 150 روپیہ کم. تو آپ کو کسی نے سارے ٹیسٹ 3300 روپے میں کر دیے, تو پھر جیسی لیبارٹری ویسے ہی ٹیسٹ اور ویسے ہی آگے آپ تھے. آپ کسی اچھی لیب جو سٹینڈرڈز لیب ہے آپ ان سے جا کے ذرا پتا کریں, تو یہ جو صرف ایچ پیلوری کے ٹیسٹ جو ہیں یہ تقریباً 6000 روپے, 150 روپے کم 6000 روپے کے ہیں. تو پھر آپ کو اس نے سارے ہی کلیئر کر دیا کہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. اسی لیے میں بولتا ہوں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بولا کہ یہ اکاڑا سائیوال سے اور اس سے پہلے شیخو پورہ سے کال تھی, یہ چھوٹے شہروں کے اندر جو ہے وہ لیبارٹریاں بھی اسی طرح کی ہیں. آج تک ڈاکٹر چیک ہوئے ہیں, کلینک چیک ہوئے ہیں, اس کے بعد میڈیکل سٹور چیک ہوتے ہیں, وہ سیل ہو جاتے ہیں. آج تک لیبارٹریوں کا کبھی کوئی چیک اپ نہیں ہوا. ڈرگ انسپیکٹروں نے, محکمہ ہیلتھ نے کبھی بھی ان کی طرف رخ نہیں کیا کہ لیبارٹریاں بھی چیک کی جائیں, اور وہاں کون بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں. تو پھر آپ کے ٹیسٹ جس طرح کے 3200-3300 روپے میں ہوئے ہیں, بیٹا یہ تو ٹیسٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, اس نے وہ پراپر وہ میتھڈ ہی نہیں کیا. تو پھر آپ اگر آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں, سوال یہ ہے. اور اگر آپ بیمار ہیں, آپ کو تکلیف ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ٹیسٹ پراپر صحیح نہیں ہوئے, آپ کے پیسے بھی گئے اور اصل بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا. تکلیف میں تو اتنا ہے کہ چہرے پہ الرجی کے انجیکشن لگوا کے وہ
اب آپ بتائیں جو ہے ناڑے میں درد کرنے مجھے یہ بتائیے گا آپ کو ساہیوال سے لاہور آنا کتنی دور ہے؟ یہ لاہور چکر لگتا رہتا بھائی. تو پھر آپ لاہور مجھے چیک کروا دیں, اچھی لیبارٹری سے آپ کے ٹیسٹ بھی کرواؤں گا, پھر آپ کو صحیح تشخیص بھی ہوگی. جب تک آپ کی تشخیص, آپ نے دیکھا نا آپ کے ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ بھی دورے, اس نے آپ کے ایچ پیلوری کا, میں اگر آپ کو یہاں بیٹھ کے گارنٹی سے کہوں, اس نے ایچ پیلوری کے آپ کی الائزا میتھڈ ہی نہیں کیا, اس نے سکریننگ ٹیسٹ کیا ہوگا, اگر کیا ہوگا وہ بھی تو اس نے سکریننگ کیا ہوگا, ایچ پیلوری لکھ کے سامنے اس نے لکھ دیا ہوگا نیگیٹو. اب کون سا 3 قسمیں ہوتی ہیں, کون سا پتہ نہیں, وہ نیگیٹو بھی ہے تو اس کی ویلیو کتنی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, یعنی ابھی وہ پازیٹیو نہ بھی ہوا تو اگر اس کی انفیکشن آ رہی ہے تو وہ انفیکشن کتنے پرسنٹ آ رہی ہوگی, وہ پازیٹیو ہونے کی طرف کتنا جا چکا ہوا ہے, اس کا نہ آپ کو پتا ہے نہ اس لیبارٹری والے کو پتا ہوگا. اس نے کہا میرے پاس آ گیا ہے, چلو پھنس گیا ہے, اتنے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے, اس نے آپ کو پیسے لیے اور السلام علیکم کر دیا, تو پھر یہی حالات ہوں گے بھائی میرے. السلام علیکم, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اپنی گفتگو کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. اچھا, اس کے بعد نا ہمارے جو ناک وغیرہ کے پرابلم, گلے کے پرابلم ہوتے ہیں, چیسٹ کی پرابلم ہوتی ہے, اس کا چاہے فوری آئے یا بعض دفعہ بہت دیر سے آتا ہے, ہمارے کانوں پہ, ہماری سماعت پہ, سننے میں, کانوں کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب یہ سائنس بلاک ہوتے ہیں نا, میگزیلا وغیرہ اور یہ ٹیئرز, تو پھر یہ بلغم ساری جو آہستہ آہستہ ٹریول کرتی ہے, حلق میں بھی گرتی ہے, اور جب اس کا پریشر زیادہ پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کانوں کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ کان کے پردے تک آ جاتی ہے, اور یہاں تک کہ کان کا پردہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جب ریپچ کرتا ہے, پردہ پھٹتا ہے جیسے, تو اس میں سے ریشہ نکل کر باہر کان کی طرف آتا ہے, اور کانوں سے کان بہنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک حالات ہو جاتے ہیں. ہم اگر نزلہ زکام کو فرنگی طب سے ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی فوری طور پہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو حالات ہمارے یہاں تک پہنچتے ہیں. برگ افکان کی سوزش ہو, کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل, ہم وزن, یعنی فرض کریں آپ 2-4 قطرے اس کے لے لیں, 2-4 قطرے اس کے لے لیں, اور دونوں کو ایک چمچ میں ڈال کر آپ اس کو ہلکا سا چمچ کے ذریعے ہی چولہے پہ گرم کر لیں, اور اس کے بعد اس کو نیچے اتار کے پہلے ہاتھ لگا کے چیک کر لیں, اور جب وہ قابل برداشت ہو, کوسا سا رہ گیا ہو, تو پھر 2 قطرے کان کے اندر جو ہے وہ اس کے ڈالنے چاہیے, یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. جی ہمارے ساتھ ریدا راول پنڈی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میرے ابو ہیں, بیمار ہیں, تقریباً 1 سال پہلے ان کو پیرالائسس اٹیک ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ پیرالائسس اٹیک ہوا تھا ان کو تقریباً 1 سال پہلے. پیرالائسس اٹیک فالج ہوا رائٹ اور لیفٹ؟ جی رائٹ سائڈ. رائٹ سائڈ پہ. اچھا, پھر؟ بالکل. اور اس وقت جب ان کو اٹیک ہوا تو ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ یہ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے, اور بالکل زیادہ پاگلوں کی طرح کرتے تھے, مارتے بھی تھے. اور لیکن اس کے بعد 2 مہینے بعد تقریباً ان کی تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی کہ یہ پہچاننے لگ گئے, اور ہمیں لگتا تھا کہ اب یہ فیل کر رہے ہیں. بیٹا وہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جب اٹیک آتا ہے فالج کا, تو اس کے بعد یہ ریورسیبل ہوتا ہے قدرتی طور پہ. اس نے ایک لمٹ تک گیا, اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ واپس آنا ہے, اور ایک لمٹ تک آ کے اس نے رک جانا ہے. اس کے بعد اصل علاج شروع ہوتا ہے, جو کہ طب نبوی سے اگر آپ کروائیں تو 19-20 کا فرق رہ جائے گا, باقی یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس وقت کیا مسائل ہیں, اور یہ بتائیے. اور دوسرا کہ ان کا جو فالج کا اٹیک ہے یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے آیا, شوگر کی وجہ سے آیا, یا کیوں ہوا؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے تھا, اور وہ جو 2 مہینے کے بعد تک امپروومنٹ جو ہوئی, وہ 2 مہینے اور اب تک کا جتنا بھی ٹائم ہے اس کے درمیان میں کوئی امپروومنٹ نہیں. دیکھیں وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ قدرتی طور پہ ایک آنا ہے. انگریزی دوائیوں میں فالج کی دوائی کوئی نہیں, نہ کوئی علاج ہے. بالکل کوئی نہیں ہے, ابھی تک کسی ڈاکٹر نے کوئی بھی دوائی ریکمینڈ نہیں کی, اور ہم ان کا علاج بھی دیسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. بالکل مچھلی کے سیر کا کسی نے کہا تھا سوپ پلائیں, کبوتر بہت زیادہ سوپ پلایا, اس کا شہد, زیتون کا تیل, یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, کلونجی کا تیل, لیکن اس سے بس نارمل ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ابھی تک اٹیک دوبارہ نہیں ہوا کوئی. اور بلڈ پریشر کی کیا پوزیشن ہے اب؟ بلڈ پریشر اب نارمل رہتا ہے. اس کی کوئی دوائی کھلاتے ہیں ان کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اوکے, آپ ان کو کسی وقت مجھے لاہور چیک کروا دیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یہ مستقل اور پرماننٹ مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں, مشکل نہیں اس میں. فی الحال یہ کریں کہ بکرے کے گوشت کی یخنی دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ ان کے لیے بہت اچھی ہے. اور زیتون کا تیل 1 پاؤ,
اور تارا میرا کا تیل آدھا پاؤ دونوں کو مکس کر کے اس کے ساتھ ان کے پورے جسم پہ مساج کریں اور ان کو ورزش کروائیں اور ان کو چلنے پھرنے کی مشقیں کروایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی اس میں بھی آپ کو فرق ملے گا. بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. جی بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا. جب میں نے بھی جیسا کہ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ پیشنٹ جو ہے جب جاتا ہے اس بیماری کی طرف, نزلہ زکام اور کچھ کو پرماننٹ ہو جاتا ہے, فلو وغیرہ کنٹینیوز رہتا ہے, ریشہ جو ہے ان کے جسم میں موجود رہتا ہے, تو یہ کیا ان کی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے ریشہ ان کے اندر سے ختم نہیں ہو رہا ہوتا؟ دیکھیں خوراک ہوتی ہے جو بلغم ریشہ پیدا کرنے والی بادی خوراکیں, بادی چیزیں ہم زیادہ کھاتے ہیں, اور وہ چیزیں جنہوں نے باڈی سے اس خوراک یا اس کے ذریعے ان فاسد مادوں کو باڈی سے ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہم کم کھا رہے ہوتے ہیں یا نہیں کھا رہے ہوتے, اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. سو اس پوائنٹ آف سے ایک بات تو ان کو اپنی خوراک ٹھیک کرنی چاہیے. وہ بھی ہم ان کو ڈائٹ پلان دیں گے, میرے سامنے پڑا ہے, اور اینڈ پہ جا کے ہم پروگرام کے آپ کو خوراک بھی بتائیں گے کہ کون کون سی خوراک ان کو کھانی چاہیے, اور باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ جو ٹونسلز کا مسئلہ ہے یہ بڑا زیادہ ہوا ہے بچوں میں. بچے پاپڑ کھاتے ہیں, بہت ساری اور ایسی گولیاں, ٹافیاں, چنگم, چاکلیٹس, اور اس کے بعد فلنٹیز, بہت کچھ ایسا آئس کریم میں, اور پھر اسکولوں کے باہر, اسکولوں کے اندر جو کینٹینز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو اس کو ملتا ہے وہ کھائی جا رہے ہیں. کولڈ ڈرنک ہم بچوں کو لے کر دیتے ہیں, ڈبوں کے جوس ہم لے کر دیتے ہیں, چاول ہم بہت زیادہ کھلاتے ہیں, آلو گوبھی مٹرز کی انتہا کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچے یہ مرغی بہت زیادہ کھلاتے ہیں. اس کے بعد بچے پیزا, برگر, شاورما, کیچپ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ٹونسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے, دیکھیں کتنا خوبصورت ویژن, اس دور میں تو یہ ٹونسلز وغیرہ کے آپریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ تو اب کچھ عرصہ کی بات ہے کہ ڈاکٹر میں سے کچھ سرجن اٹھے اور انہوں نے کہا جی آپ ٹونسلز کے آپریشن کروا لیں, یہی حل ہے. جب یہ ڈاکٹر سرجن نہیں تھے اس وقت کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ٹونسلز کا بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے, یا ناک کے غدود جو پالم نیزلز بڑھ جاتے ہیں اس کا بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے فرما دیا, حدیث موجود ہے کہ اپنے بچوں کے گلے نہ دبوائیں نہ کٹوائیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ ہم اس کو جا کر کٹواتے ہیں تو برکہ وہ بڑے ہوئے کو کاٹے گا, وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر بڑھ جاتے ہیں. میں ایسے بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں, ایسے بہت سارے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے 4 6 8 دفعہ آپریشنز ہو چکے ہوئے ہیں, وہ ٹونسلز کے ہوں یا ناک کے غدود کے ہوں, جس کو ڈاکٹر ہڈی بڑھنا کی بات کرتا ہے اور اس کا بھی آپریشن کرتا ہے. وہ جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے, صرف رستہ کھلا کر دیتا ہے ناک کا. وہ 4 6 مہینے سال نہیں گزرتا, اس کے بعد پھر وہی بڑھ جاتے ہیں. جس خرابی کی وجہ سے وہ بڑھ رہے ہیں, وہ خرابی کا جب تک علاج نہیں کریں گے یا کروائیں گے اس وقت تک 10 دفعہ کٹوا لیں وہ پھر بڑھ جائیں گے. دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ ٹونسلز اور جو ناک کے غدود ہیں ان کے اس وقت آپریشنز پہ ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن پروفیسر ڈاکٹر بیڈن بی جونز ہیں, کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی نااہل فزیشین سرجن کا آخری حربہ جس عضو یا آرگن کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو وہ کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے, اور ہم بھی کٹوا دیتے ہیں. کاٹنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, پرابلم ہماری بڑھتی اور بگڑتی چلی جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کو جو ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے غذائی چارٹ اس سے آگاہ کیجیے گا, اور اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا کہ ان کی غذا کے پورشنز کس طرح کے ہونے چاہیے. ہاں جی, وہ غذا کے حوالے سے آپ سے شروع میں بات کی تھی ہم نے پروگرام میں, اور بیچ میں بھی 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کو اینڈ پہ ہم غذائی چارٹ دیں گے, تو آپ غذائی چارٹ کو ریکارڈ کر لیں یا نوٹ کر لیں. جن کو الرجی ہے, نزلہ زکام, چھینکیں, بلغم ریشہ, کیرا یا دمہ یا سائنوسائٹس یا چیسٹ انفیکشن یا ٹی بی, یا ان کے ناک کے غدود اور ٹونسلز اور یہ سارے مسائل ہیں, یا وہ دمے کا شکار ہیں, تو ان کے لیے جو خوراک بنے گی جو ان کو کھانی چاہیے وہ صرف یہی خوراک ہوگی, اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں کھانا چاہیے. ناشتے میں انڈا فرائی لے سکتے ہیں بشرطے کہ انڈا دیسی ہو, ولایتی انڈا نہ ہو ورنہ کام الٹا اور زیادہ خراب ہو جائے گا. دیسی انڈا فرائی کر کے لیا جا سکتا ہے, دیسی انڈے کا آملیٹ بنایا جا سکتا ہے, بھنے چنے لیے جا سکتے ہیں, کشمش لی جا سکتی ہے, بادام تازہ توڑ کر ان کی گریاں نکال کر جو ہے وہ تازہ گریاں وہ کھائی جا سکتی ہیں. آملے کا مربع ہے, آم کا مربع ہے, کھجوریں ہیں, چلگوزے ہیں, خوبانی خشک ہے, اخروٹ ہیں, ان میں سے کچھ بھی آپ ناشتے میں صبح عدل بدل کر کے 2-4 چیزیں لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد
ادرک 3 ماشا, زیرہ سفید 2 ماشا اور ملٹھی 2 ماشا. یعنی ادرک آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کا 1 پوٹا, 1 پور ادرک کا سائز کا ٹکڑا, زیرہ سفید آدھا چمچ چائے والا, ملٹھی جو ہے وہ آپ نے 1 لکڑی فنگر سائز لینی ہے. ان 3 چیزوں کو آپ موٹا موٹا کاٹ کے 1 گلاس پانی میں ڈال کے چولہے پر رکھ کے آپ اس کو ہلکی آنچ میں پکائیں. جب یہ پکتے ہوئے آدھا گلاس رہ جائے اسے نیچے اتار کے پون چھان کے آپ اس میں 1-2 چمچ شہد ڈال کر آپ ان کو نیم گرم, یہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ 4 دفعہ دن میں تازہ بنا کر نیم گرم پلانا ہے. اس کے بعد ان کے جو کھانے میں ہوگا بکرے کا گوشت, بکرے کی کلیجی, یہ بکرے کا گوشت شوربے والا بنانا چاہیے. اس کے بعد انڈے دیسی پکا کر کھائے جا سکتے ہیں, دیسی مرغی کا سالن شوربے والا لیا جا سکتا ہے, بھنڈی توری لے سکتے ہیں, مولی, گاجر, میتھی بغیر آلو کے, پیٹھا کدو, مونگرے بغیر آلووں کے, اور کریلے زیادہ پیاز والے. اس کے بعد سرسوں کا ساگ ہے, مکو کا پیلک کا ساگ ہے, ادرک لہسن اور پیاز 3 چیزوں کی بھجیا ان کے لیے بہت اچھی ہے. ٹینڈے, دیسی کدو, گھیا توری اور شلجم پکانے ہو تو بکرے کا گوشت ڈال کر بیچ میں تھوڑا سا اور شوربے والا ان کو بنایا جائے, بہت اچھا ہے. روٹی کم اور سالن زیادہ کھائیں. مسالہ جات میں سبز مرچ, سرخ مرچ ہلکی رکھیں, کالی مرچ, ہلدی, ادرک لہسن پیاز, زیرہ سفید, تیز پتہ, لونگ, دال چینی, دیسی گھی یا زیتون کے تیل میں یا سرسوں کے تیل میں کھانا بنائیں. پھل جو ہے ان میں فروٹس میں انگور, بادام, خوبانی, امرود, خربوزہ, کشمش, کھجور, آم, چلگوزے, اخروٹ اور شہتوت, یہ چیزیں صرف یہ کھا سکتے ہیں. ان چیزوں کے علاوہ ان کی باقی تمام چیزیں بند کر دیں اور ان کو اکثر جو ہے وہ آپ پانی میں بھاپ دیں, گرم پانی کی. آپ اس میں پانی لیں, 1 پتیلی بھر لیں پانی کی, اور اس کے اندر آپ 2 چمچ نمک ڈال لیں اور 15-20 پتے آپ نے سفیدے کے درخت کے اس کے اندر توڑ کے ڈال کے تو اس کو اوپر ڈھکن رکھ کے آپ اس کو اچھی طرح خوب گرم کر لیں تاکہ اس میں بھاپ بن گئی ہو. پھر اس کو مریض کو بٹھا کر اس کے پاؤں میں وہ پتیلی رکھ کر اوپر کوئی چادر ڈال کر ڈھکن اٹھائیں اور اسے کہیں کہ لمبے لمبے منہ کھول کے ناک اور منہ کے ذریعے لمبے لمبے سانس لیں. بھاپ بھی بہت اچھی ہے, یہ ہمارے سائنسز وغیرہ کو کھولتی ہے اور ساری چیزیں ڈرین آؤٹ ہوتی ہیں جن کو ہم اندر رکھ کے پھرتے ہیں اور پھر چیسٹ میں وہ گرتی ہے حلق کے ذریعے اور وہ پھیپھڑوں میں جا کر ٹی بی اور دمے کا باعث بنتی ہے. اور اگر وہ خوراک کی نالی میں گئی, معدے میں گئی تو اس نے ہماری پوری خوراک کو پولوٹڈ کیا اور بہت سارے مسائل ہمارے لیے وہ پیدا کرتے ہیں. صحت اچھی نہیں ہوتی, بچوں کے قد, گروتھ, نشو و نما صحیح نہیں ہوتی, ان کا وزن پراپر نہیں ہو رہا ہوتا, اور اس کے بعد کئی سارے ایسے مسائل ہیں جس میں خاص طور پہ قد بڑھنے کے مسائل یا ان کے پڑھائی کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پڑھائی میں اچھا ان کی توجہ نہیں, دل نہیں لگتا, یا وہ پڑھتے ہیں تو ان سے صحیح طرح سے یاد نہیں ہوتا. تو یہ جو ناک, کان, گلے کے پرابلم ہے, کانوں کی سماعت یا کان میں ریشہ یا بہرا پن, یا اس کے بعد گلے کے خرابی, گلے میں ٹونسلز, ناک کے گدود یا ناک کی ہڈی کا بڑھنا, اور اس کے بعد چیسٹ انفیکشن, سیٹیوں کی آوازیں, نمونیا اور اس طرح کے جتنے مسائل جو دمے تک پہنچے ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف لوٹ آئیں اور اس طریقہ علاج کو فالو کریں اور اس کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ 100% ان کے لیے شفا یابی ہے. وہ جو انہیلر لیتے ہیں, پمپ لیتے ہیں یا نیبولائز کرواتے ہیں, 1-1.5 مہینے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں ہم پھر وہ پمپ اور وہ انہیلر کدھر گئے, ان سے جان چھوٹ سکتی ہے ان کی, بشرطے کہ وہ فرنگی طب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا جو نیچرل میڈیکل سائنس ہے اس کی طرف لوٹ آئیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت عمدہ طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیا. مجھے امید ہے جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا وہ اس پر عمل کر کے اپنی لائف کو بہتر ٹریک کی طرف لے کر آئیں گے اور ایک صحت مند زندگی کا آغاز کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جن کی لائیو کال نہیں مل سکی وہ اسکرین پر پلے ہوا نمبر 0321946250 پر کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر جمیل مہر بھی مجھے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.